تو دوستوں یہ کہانی ہے ایک نئے شادی شدہ جوڑے کی، جس میں لڑکے کا نام مارک اور لڑکی کا نام زوئی ہوتا ہے۔ وہ بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک طوفانی رات کو ان کے دروازے کی گھنٹی بجتی ہے۔ جب وہ دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں تو انہیں ایک عجیب سا باکس ریسیو ہوتا ہے جو ان نون ایڈریس سے آیا ہوتا ہے۔ وہ اس باکس کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ خیر وہ اس باکس کو اٹھا کے اپنے گھر لے آتے ہیں۔ جب وہ اس باکس کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بہت عجیب سی دکھنے والی ڈرونی سی پپٹ ڈال نکلتی ہے۔ زوئی اس ڈول کو بیڈ پہ بٹھا کر چائے بنانے کچن میں چلی جاتی ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے جیسے اس کے پیچھے سے کوئی آواز دے رہا ہے۔ جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں آتی ہے اور وہاں کا سین دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، کیونکہ جس پپٹ ڈول کو وہ بیڈ پہ بٹھا کے گئی تھی اس کے اوپر ایک وائٹ کلر کی ڈرونی سی چادر لپٹی ہوتی ہے۔ جیسے وہ اس چادر کو اتارتی ہے تو کوئی کالی شکتی اسے نیچے گرا دیتی ہے اور اسے مار کے اس کی زبان کاٹ دیتی ہے۔ زوئی مر جاتی ہے۔ اس کا ہسبینڈ جب اپنے کام سے واپس آتا ہے اور اپنی وائف کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا اپنے بیڈ روم میں آتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے کہ اس کی بیوی مری ہوئی حالت میں بیڈ پر بیٹھی ہوتی ہے اور خون سے بھری ہوتی ہے۔ اپنی بیوی کا فیونرل کر کے وہ اداس حالت میں گھر واپس آتا ہے اور اس باکس کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اس باکس پر لکھا ہوتا ہے مرینا اینڈ پپٹس ان ویلور سٹی۔ ویلور اس کا ہوم ٹاؤن ہوتا ہے، یعنی جہاں وہ پیدا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنے پرانے گھر جاتا ہے اور اپنے باپ سے ملنے کے لیے اندر جاتا ہے۔ اسے ایک لیڈی ملتی ہے۔ وہ لیڈی اسے بتاتی ہے کہ وہ اس کے باپ کی دوسری بیوی ہے۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے تو اس کا باپ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوتا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے۔ وہ اپنے باپ سے مرینا کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن اس کا باپ اسے کچھ نہیں بتاتا۔ وہ اداس ہو کر اپنی بیوی کی قبر میں چلا جاتا ہے۔ وہاں اسے ایک بوڑھی عورت ملتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ اگر وہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مرینا کے پپٹ کو دفنا دے۔ دراصل جو ڈول اس کے پاس آتی ہے وہ مرینا کی ہوتی ہے۔ وہ بس اسے یہی کہتی رہتی ہے کہ وہ اس ڈول کو دفنا دے۔ مارک یہی کرتا ہے، وہ اس پپٹ ڈول کو قبرستان میں دفنا آتا ہے۔ وہ جب گھر واپس آتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے کہ وہ پپٹ ڈول اس کے بیڈ پہ پڑی ہوتی ہے۔ وہ بہت حیران ہوتا ہے لیکن وہ دوسری طرف دیکھتا ہے تو پولیس مین کھڑا ہوتا ہے۔ دراصل اس ڈول کو پولیس مین قبر سے نکال کر لایا تھا، کیونکہ پولیس مین کو مارک پر شک تھا کہ اس کی بیوی کو مارک نہیں مارا ہے۔ مارک اسے ساری کہانی سناتے ہیں کیونکہ اس نے مرینا کے بارے میں ایک کویتا سنی ہوتی ہے کہ مرینا نے اپنی پپٹ کو اپنے ساتھ دفنایا تھا اور اس کے سامنے کوئی بھی چیخ مارتا ہے تو وہ اس کا قتل کر دیتی ہے اور اس کی زبان نکال لیتی ہے۔ وہ قبرستان واپس جاتا ہے اور اسی بوڑھی عورت سے ملتا ہے جس نے اسے مرینا کے پپٹ کے بارے میں بتایا تھا۔ دراصل بہت ٹائم پہلے ویلور شہر میں ایک بہت بڑا تھیٹر کھلا تھا جہاں ایک بوڑھی عورت جس کا نام مرینا تھا وہ اپنے پپٹس کے ساتھ ایک پپٹ شو کرتی تھی، جس میں وہ یہ شو کرتی تھی کہ اس کا پپٹ باتیں کرتا ہے۔ لیکن آڈینس میں سے ایک بچے نے اس پر انگلی اٹھائی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اور اس کا پپٹ بول نہیں سکتا، وہ خود ہی اپنے منہ سے بول رہی ہے۔ مرینا کو یہ سن کر بہت غصہ آتا ہے لیکن وہ اس بات کو اگنور کر لیتی ہے۔ اس کے کچھ دن بعد ہی وہ بچہ غائب ہو جاتا ہے اور اس کا سارا الزام مرینا پر آتا ہے۔ پولیس والا اور مارک اسی تھیٹر میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ گم ہونے والا بچہ کوئی اور نہیں، دراصل مارک کے دادا کا ہی بھائی تھا۔ وہ دوسرے کمروں میں جاتے ہیں۔ پولیس والا اسے ہمت دیتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ شو کے اس میں انہیں بہت ساری عجیب قسم کی کریپی پپٹس ڈال دیکھنے کو ملتی ہیں جو انہی کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں۔ پاس ہی انہیں ایک بچے کا پپٹ نظر آتا ہے، دراصل یہ اسی کے دادا کا بھائی تھا۔ پھر انہیں ایک جوکر کے ہنسنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ جوکر باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں مرینا کی آتما آئی ہوئی ہے۔ مرینا انہیں اپنی سٹوری سناتی ہے۔ جب وہ بچہ گم ہوا تھا تو کچھ لوگ مرینا کے پاس آئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ مرینا نے ہی اس بچے کو غائب کیا ہے۔ انہوں نے اسے بے دردی سے مارا، اس کا قتل کیا اور اس کی زبان کاٹ دی۔ مرینا میں بدلے کی آگ جاگ گئی اور اس کے بعد اس نے ایک ایک کر کے اس خاندان کے سارے لوگوں کو ختم کر دیا اور ان کی زبان بھی کاٹ دی۔ مارک نے اس سے پوچھا کہ اس نے اس کی بیوی کو کیوں مارا تو مرینا نے بتایا کیونکہ وہ اور اس کی بیوی اس خاندان کے آخری فرد ہیں، اس لیے وہ ان کو بھی ختم کر دے گی۔ مارک اس کے سارے پپٹس کو جلا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ فون کرتا ہے اسی بڑی عورت کو جو اسے قبرستان میں ملی تھی۔ وہاں پولیس والے کا کسی چیز سے پاؤں پھسل جاتا ہے اور وہ چیختا ہے۔ جیسے ہی وہ چیخ مارتا ہے تو مرینا اس کی بھی زبان کاٹ کے اسے مار دیتی ہے۔ پھر بوڑھی عورت کی مارک سے بات ہوتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت اسے بتاتی ہے کہ جو پپٹ مارک اس کے گھر چھوڑ کے گیا تھا، اس کے ڈیڈ آئے
اور وہ پپٹ اٹھا کر لے گئے۔ مارک بہت حیران ہوتا ہے کہ اس کے ڈیڈ تو ویل چیئر پہ تھے۔ مارک اپنے گھر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں وہ پپٹ پڑا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس آتا ہے تو پپٹ میں ایک بری شکتی آ جاتی ہے اور اس کی شکل بہت ڈراؤنی ہو جاتی ہے۔ وہ بہت ڈر جاتا ہے، ساتھ ہی وہ بوڑھی مرینا کی آتما بھی وہاں آ جاتی ہے، اس پہ اٹیک کرنے لگتی ہے۔ مارک جلدی سے اس پپٹ ڈول کو آگ میں پھینک دیتا ہے۔ جیسے ہی اس پپٹ ڈول کو آگ لگتی ہے تو مرینا کو بھی آگ لگ جاتی ہے، کیونکہ اس کی طاقت اس پپٹ ڈول میں ہوتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مارک بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے، آخر وہ بہت مشکل سے گزرا تھا، لیکن وہ بچ گیا تھا اور اس نے زندگی کی ایک نئی شروعات کی تھی۔ تو دوستو، یہاں ہماری یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی۔